السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظی وضاحت آیت نمبر 60 سے 62 تک، آیت 60 to 62۔ وا اور اس جب، کیا معنی اس کا؟ یاد کرو، ریکال۔ استسقا، استسقا یستسقی، استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنے کو، پانی طلب کرنا، پانی کے لیے دعا کرنا۔ استسقا کا روٹ جو ہے سین قاف یا۔ نماز استسقا کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ خاص نماز بھی ہوتی ہے جو مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ باہر کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی دعا کیجیے، کیونکہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور انسان پیاس سے مر رہے ہیں اور قحط پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اور آپ کے ساتھ باقی تمام صحابہ نے بھی جو اس وقت مسجد میں تھے ہاتھ اٹھائے، اور 3 بار فرمایا، اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہماری فریاد رسی کر، یعنی ہماری مشکل دور کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کسی قسم کے بادل کے کوئی آثار نہ تھے، یکایک کناروں سے بادل اٹھنے لگے اور بارش برسنے لگی، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے اور پانی آپ کے اوپر پڑ رہا تھا، اور آپ کے چہرے سے، آپ کے داڑھی کے بالوں سے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ یعنی مسجد نبی کی چھت جو تھی وہ ایسی چھت نہیں تھی بلکہ ٹہنیوں کی اور پتوں کی، کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی تھی، اور پھر 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اب یہ بارش تھم جائے، کیونکہ مدینہ پانی سے بہہ پڑا تھا، وہاں ایک وادی ہے، وہ وادی بہنے لگی پانی سے، اور کہنے لگے کہ اب گھر گر رہے ہیں اور مویشی مر رہے ہیں ڈوب کے، یعنی اب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، اللہم حوالینا ولا علینا، ہاتھوں سے یوں ساتھ کہا، اللہم حوالینا، اللہ ہمارے آس پاس ان بادلوں کو کر دے، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہ کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت بادل چھٹنا شروع، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اسی طرف بادل سمٹنا شروع ہوئے، اور واپسی پر لوگ دھوپ میں گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا تھا، اور آپ بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص نماز نہیں پڑھی گئی تھی اس موقع پر۔ تو استسقا، پانی مانگنا، خواہ نماز استسقا پڑھ کر یا ویسے ہی خطبے کے دوران یا نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، تو دونوں طرح دعا کی جا سکتی۔ تو استسقا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ قوم کا روٹ تو واضح ہے، قاف واو میم ہے۔ قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک علاقے، نسب یا وطن سے تعلق رکھنے والے لوگ، مثلا پاکستانی قوم، جو ایک خاص علاقے میں ایک خاص جگہ پر رہنے والے ہیں، اور یہاں مراد ایک نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سب کا نسب کس تک جاتا تھا؟ یعقوب علیہ السلام تک۔ لقومہ، اپنی قوم سے۔ فقلنا، تو کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ قلنا کا روٹ قاف واو لام ہے۔ فقلنا، اضرب، مارو، جیسے ضرب مومن ہوتا ہے نا، مومن کی ضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، سٹاف کو، اور یہ عصا بھی بہت عجیب چیز تھی، مختلف موقعوں پر مختلف کام ہوئے اس سے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصا مارنے سے پانی پھوٹ پڑا، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ عصا مارنے سے سمندر کا پانی خشک ہو گیا، یہاں پتھر پھٹ پڑا اور وہاں پانی پتھر بن گیا، یعنی کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی وہ 2 طرف اٹھ گیا۔ عصا کے ساتھ چلنا جو ہے آج کے دور میں شاید صرف بوڑھوں کے لیے رہ گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سہارا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب یہ عصا پکڑا ہوا تھا؟ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی اس سے کام لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔
تو جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور جس علاقے میں تھے وہاں عصا سے کئی کام لیے جاتے تھے، اور یہ ایک معمول تھا، یعنی وہ ہتھیار تھا ایک طرح سے آپ سمجھیے. تو بے عصا کل حجر، اور ایک موقع پر یہ عصا جو تھا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں وہ نگل لیں. تو وہی عصا تھا، اس کو مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، الحجر ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر عصا مارو. فن فجرت، پس جاری ہو گئے. فا پس ان فجرا، اس میں آپ دیکھیے کہ فا جیم را روٹ ہے. فجر، فجرا کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، کسی چیز کو وسیع طور پہ پھاڑنا. اور فجر کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے صبح کے وقت جو فجر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی وسیع پیمانے پر روشنی پھوٹ پڑتی ہے. اس میں کہتے ہیں نا پو پھٹنا. اسنتا دو، عشرتا 10، 2 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. 12 عینن چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی. اگر آپ دیکھیں کہ آنکھ کے کناروں پر بھی سوراخ ہوتے ہیں جس سے آنسو بہتے ہیں، وہ پانی کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی مناسبت سے چشمہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر کبھی غور سے آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو سوراخ ہوتے ہیں آئیزی کی طرح، چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے جیسے کسی پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات صرف رس بھی رہا ہوتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ فن فجرت کی بجائے فم بجست کا لفظ آتا ہے. اور فم بجست جو ہوتا ہے نا تنگ مقام سے نکلنا، یعنی رسنا پانی. تو وہ ابتدا میں رسا اور پھر آگے جا کے زیادہ ہو گیا، پھوٹ پڑا، یعنی جیسے قوت سے نکلنا. قد تحقیق علمہ جان لیا، عین لام میم، کلو ہر، اناسن جماعت، اناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے اور یہاں مراد اسباط ہیں. بنی اسرائیل کے 12 اسباط تھے. مشربہم، شین را با اس کا روٹ ہے مشرب. مشرب جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی، لیکن یہاں پر اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ میں آج وزن آپ کو اس کا لکھ دیتی ہوں اور پھر آئندہ اس وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. مشرب وزن کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے کہ جب میں بات کرتی ہوں نا وزن کی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں بالکل برابر ہیں. مف ال، نیچے بھی آپ دیکھیے مش رب، مف ال مش رب، مشرب پینے کی جگہ. ظرف کہتے ہیں اصل میں برتن کو یا جگہ کو. تو ظرف یعنی جس میں کوئی چیز ڈالی جائے. آپ سب نے اردو قاعدہ پڑھا ہوگا زوئے ظروف، وہ ظروف جو ہے نا وہ ظرف کی جمع ہے. تو اسم ظرف وقت اور جگہ کے لیے آتا ہے. اس کے وزن پر کوئی اور لفظ بنائیے، جیسے مقتل، مکتب. مکتب کیا ہوا؟ پڑھنے کی جگہ. مقتل قتل گاہ، اور مدفن دفن ہونے کی جگہ، فلاں کا مدفن ہے. مخرج اور مشعل، 2 چیزیں اس میں آتی. ایک تو یہ ہوتا ہے اسم ظرف اور ایک ہوتا ہے مصدر میمی. ظرف برتن کو کہتے ہیں نا جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. اسم ظرف کیا ہے؟ کام کرنے کی جگہ، چیز ڈالنے کی جگہ، یعنی خاص علاقے یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے زمان. یہ بھی ہوتا ہے اس میں فرق، حصی اور معنوی کے طور پہ. لکھ لیا سب نے؟ مصدر کا بھی لفظی معنی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نکلے، مصدر صادر ہونا. تو جب میں لفظ مصدر بولتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سالڈ چیز ہے جس سے بہت ساری اور چیزیں یا برانچز نکلیں گی. یعنی وہ خود اپنی جگہ پر ہے مگر اس سے اور بہت کچھ نکلتا ہے. تو شرب یشرب اس کا ماضی مضارع ہے، پینے کی جگہ، واٹرنگ پلیس. اور اسم ظرف کا نا ایک مفعل ہوتا ہے اور ایک مفعل بھی ہوتا ہے. وزن 2 وزن ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. بعض اوقات مفعل ہوتا ہے اور بعض اوقات مفعل ہوتا ہے. مفعل سے بھی بہت سے ہیں، جیسے مسجد. مسجد کیا ہے؟ نماز کی جگہ. اور منزل اترنے کی جگہ. مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ. مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ. مسکن وہ مفعل کی طرح ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا کانسیپٹ؟ کلو کھاؤ، اکلا یا اکلو سے کلو کھاؤ، وشربو اور پیو. شین را با، من سے، رزق 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 کہتے ہیں عطا کو، بخشش، پروویژن. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے.
ولا اور نہ، تاسو عین ثا واو اور عین ثا یا دونوں ہی اس کے روٹ ہیں، ذہنی اور فکری بگاڑ کے لیے آتا ہے اور فساد میں تیزی کے لیے آتا ہے، کیونکہ انسان کا ذہن جسم سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے یا نہیں؟ فساد حسی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی کیا ہوتا ہے؟ ذہنی بگاڑ اور فساد میں تیزی۔ ولا تاسو اور مت تیزی سے فساد کرو، مت شدت فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر۔ مفسدین کس کی جمع؟ مفسد کی۔ فا سین دال، افسد یفسد افساد بگاڑنا، کسی بھی چیز کے اندر خرابی پیدا کرنا، جیسے بستیوں کو تباہ کرنا، اجاڑنا، جانوروں کو قتل کرنا۔ وا اور اس جب قل تم کہا تم نے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، یہ کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ نفی کا۔ نصبرا ہم صبر کریں گے، صاد بارا صبر، صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، صبر دابہ کا معنی ہوتا ہے جانور کو چارے کے بغیر باندھ دینا، اس کا حال کیا ہوگا؟ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا۔ عربی میں کہتے ہیں صبر الدابہ، جانور کو چارے پانی کے بغیر باندھ دیا، کچھ نہیں دے رہے کھانے پینے کو۔ بظاہر کروئلٹی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہنگر پینگز جو اس کے اندر ہوں گے نا، اور وہ رسی توڑا رہا ہوگا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن اس کو باندھا ہوا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کہیں کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی طرح صبر کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی کہ انسان کے اندر سے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، غصے کی شدت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بندھا ہوا بھوکا جانور دیکھا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چکر کھا رہا ہوتا ہے، اس کو تو مجبوراً کو باندھ دیتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی بعض مواقعوں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں انسان تل ملاتا ہے، چکر کھاتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو، لیکن وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے۔ بہرحال لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم نہیں صبر کر سکتے، ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ اوپر، طعامن کھانا، طاق عین میم اس کا روٹ ہے، واحدن ایک، حالانکہ دو تھے من اور سلوہ، اللہ طعامن واحدن ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ نمکین میٹھا دونوں ہی تھا۔ فدعو پس دعا کرو، دعا یدعو دعا کرنا، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یعنی موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج وہ نکالے، خراجیم خرجا، لنا ہمارے لیے، مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، تم بتو امبت یمبتو امبات اگانا، اگاتی ہو، الارض زمین، من سے، بقلہا اس کا ساگ، بقل کہتے ہیں سبزی ساگ کو، ایسے پودے جن کا تنا نہ ہو، جیسے پالک ہوتی ہے نا، تو پالک کا سٹیم ہوتا ہے، تنا نہیں ہوتا، جیسے درخت کا اس طرح نہیں ہوتا، وہ سیدھی وہی زمین سے اگ رہی ہوتی ہے۔ اور کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے دھنیا، جتنی بھی گرین ویجیٹیبل اس طرح کی ہے نا جو پتوں والی، جو ڈائریکٹ زمین سے اگتی ہیں، تو وہ بقل کہلاتی ہیں۔ گرین ہربس آپ لکھ سکتے ہیں، گرین ہربس نہیں، آل گرین ویجیٹیبل نہیں، کیونکہ وہ تو پھر پھلیاں وغیرہ بھی ہوں گی نا۔ وقصائہا اور اس کی ککڑی، کیوکمبر، وفومہا اور اس کا تھوم، فوم لہسن، وعدسہا اور دال، مسور کی دال، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ یہ جو عدس کا لفظ ہے نا، باقی لفظ تو بہت آپ کو سامنے نظر ہے، عدس جو ہے اسی سے عدسہ نکلا ہے، عدسہ، عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو، جو آنکھ کے اوپر لگاتے، تو اس کی جو شکل ہے وہ آپس میں ملتی۔ تو یہ جو عدسہ ہے یہ اصل میں مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، لینس جو تھا وہ عربی کا لفظ ہے بیسیکلی، اور لینس جو ہے یہ لیٹن میں آتا ہے، اور لیٹن میں مسور کو لن کہا جاتا ہے نا، اور پھر لینٹل بھی اسی سے آ گیا۔ وہ بصلہا اور اس کا بصل پیاز، قالا کہا، اتستبدلون کیا پیچھے پڑا تستبدلون، اس میں روٹ ڈھونڈیے،
با دال لام بدلنا. کہیں پڑھا یہ روٹ؟ فبدل الذین. جی. تستبدلون کا معنی ہے استبدل یستبدل استبدال، بدلے میں لینے کی خواہش کرنا، ایکسچینج کرنا. الذی وہ، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، دال نون واو دنو کہتے ہیں کم کو، دنیا بھی اسی سے نکلا ہے، کم درجے کی چیز. بالذی بدلے اس کے، یہاں با جو ہے بدلے کے معنوں میں ہے. ہوا وہ خیر بہتر ہے. اہبتو اتر جاؤ. ہا باطا اتر جاؤ چلے جاؤ. یہ پیچھے کہاں پڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور کیا کہا؟ اہبتو. مصرن کسی بھی شہر میں، یہاں مراد ایجپٹ نہیں ہے، کسی بھی شہر میں، کوئی بھی شہر، اینی سٹی، اینی قریہ، سیٹلمنٹ. فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، سأل یسأل سوال مانگنا، جو تم مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا تم کو. واہ اور ضربت ماری گئی، ضرب یضرب سے، علیہم ان پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر. الذلت ذلت، ہیملیشن. ذلت کہتے ہیں کسی کے قہر اور دباؤ کی وجہ سے جو ذلت آتی ہے، اور وجہ اس کی اپنی سرکشی ہوتی ہے، انسان کے اپنے گناہ کے نتیجے میں جو ہوتا ہے نا وہ ذل ہوتا ہے. والمسکنت اور مسکنت، مسکنت کا روٹ جو ہے وہ سین کاف نون ہے. سکنا یسکنو کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آ کے سکون پاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. یہاں مراد حاجت مندی اور فقیری ہے، بہادری کا نہ ہونا ہے، بزدلی بھی ہے، کیونکہ مسکنت جو ہے نا انسان کو بزدل کر دیتی ہے، نچلا بٹھا دیتی ہے، انسان ٹھہر جاتا ہے. یہاں معروف معنوں میں صرف پاورٹی مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ حاجت مندی اور بزدلی، فقیری. وباؤ اور لوٹے وہ، باؤ با واو حمزہ. بو ان کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا. بغضب ساتھ غصے کے، غضب. من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ کیا؟ یہ ذلت اور رسوائی. بأنہم بوجہ اس کے، بے سبب کے لیے آیا ہے. کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے. یکفرون کا روٹ کیا ہے؟ اور واو نون جمع کی علامت ہے. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیں واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور قاف تا لام روٹ ہے. النبیین نبیوں کو، نبی کی جمع. یا تو یہ نبوتن سے ہے، اور نبوتن کہتے ہیں بلندی کو. تو نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے بلند ہوتا ہے. یا پھر یہ نبا ان سے ہے، اور نبا ان کہتے ہیں اہم خبر کو. اور نبی کیا کرتا ہے؟ اہم خبریں دیتا ہے اللہ کی طرف سے. بغیر الحق بغیر حق کے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت بات، سچی بات. ذالک یہ سب، یعنی جس کی طرف اشارہ ہوا ہے. بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا کیا روٹ ہے؟ عین صاد یا، عصا یعصی، عصیان، معصیت. وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے. عین دال واو اس کا روٹ ہے، اعتدا یعتدی سے ٹرانسگریشن کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھ جاتے تھے. انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے. تو آمنو سے مراد امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہادو سے مراد امت موسیٰ علیہ السلام ہے. ہادو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچڑے سے توبہ کی تھی، اور ہادا کا معنی ہوتا ہے تابہ. انا ہدنا الیکا ہم آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. والنصارى اور نصارہ، ناصرہ کی طرف نسبت. یا پھر نحن انصار اللہ کہا تھا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع. اور یہ نصران کی جمع ہے. نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی. اس سے نصرانی بھی آتا ہے. نصرانی کی جو یا ہے یہ مبالغے کے لیے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصارہ نصرانی کی جمع. نو، نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی. لیکن نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ نصران کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ مبالغے کے لیے. یا
वस्साबीना और साबी, सबा यस्बउ लफ्सी माना होता है निकलना, दीन से मुनहरिफ होना। साबी कौन थे, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ कहते हैं कि ये नसारा का एक मुनहरिफ ग्रोह था, बाज़ कहते हैं यहूद का एक ग्रोह था, वहां से निकले हुए थे, बाज़ कहते हैं मजूस थे। मजूस कौन होते हैं? आग परस्त, जो इराक के इलाके बाबिल में रहा करते थे। अरबी में कहते हैं सबा यस्बउ खरजा, निकलना। और अरबों के यहाँ साबी उसको कहते थे जो अपने दीन से निकल जाए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो क्या कहते थे कि साबी हैं, या जो भी मुसलमान होता तो उसको कहते कि ये बेदीन हो गया। तो साबी बेसिकली हर दीन के निकले हुए लोग और हर दीन को सही कहने वाले, जिनका अपना कोई दीन नहीं, किसी खास मुतय्यन दीन पर नहीं। आजकल बहुत से लोग यही करते हैं। वहदत अदियान की बात सुनी है कभी आपने? क्या होती है वहदत अदियान? वहदत अदियान से मुराद ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सारे दीन अच्छे हैं और सारे दीन सच्चे हैं, और ज्यादा बेहतर ये कि हर दीन में से कुछ कुछ ले लो, बजाय इसके कि सिर्फ मुसलमान रहो। क्या करो, क्रिसमस आए तो वो मना लो, और इसी तरह ईद आए तो वो मना लो, और कोई और मौका है तो वो सेलिब्रेट कर लो, और सभी दीन अच्छे हैं और सबके साथ मिलजुल के रहो, और इससे हारमनी होगी। और हर दिन की कुछ कुछ बातें लेके एक नया दीन बना लिया। जबकि अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन बस अल इस्लाम है, क्योंकि सच्चाई एक ही होती है। सूरत आल इमरान 85 में आता है वमन यब्तगी गैर अल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा उससे वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये नजरिया ही गलत है कि हर एक में से कुछ कुछ लेके एक नई चीज बना ली जाए। ऐसे लोग सिर्फ आज के दौर में नहीं, उस दौर में भी थे, उनको साबी कहा जाता था। अरबों में कहते हैं जब किसी ऊंट का दांत निकलता है तो उसको कहते हैं सबा नाबुल बईर, ऊंट का दांत निकला। असल में अरबों के यहाँ ऊंट हर चीज थी, उनकी सारी जबान ही ऊंट से निकलती है। तो जैसे हम अपने बच्चों के दांत निकलने का इंतजार करते हैं, हर एक बताते हैं इसने दांत निकाल लिए। जब बच्चा दांत निकालता है ना तो वो कहते हैं हमारे ऊंट का दांत निकला है, यानी जवान हो गया ऊंट, बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा। है? तो सबा का मतलब है निकलना, यानी दांत जो मसूड़े के अंदर था बाहर आ गया। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा इंशाल्लाह। कतादा साबियों के बारे में कहते हैं कि साबीन उस कौम का नाम है जो ज़बूर पढ़ती है, फरिश्तों की इबादत करती है, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती है, और उन्होंने हर दीन में से कुछ कुछ लेकर एक नया दीन बना लिया। ठीक। वस्साबीना मन जो कोई आमना ईमान लाए, आमना युमिनु ईमान बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर। यौम आखिरत ऐसी जैसे यौम आज़ादी होता है। वह अमिला और अमल करे, सालिहन सालिह नेक, फलहुम तो उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, अजर कहते हैं सवाब को, बदला, उजरत। उजरत क्या होती है कोई बताएगा? मजदूरी। अजर जो है ये मजदूरी है, कुछ किए हुए का बदला होता है। इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और ना, खौफन कोई खौफ, अलैहिम उन पर, वला और ना, हम वो, यहज़नून वो गमगीन होंगे। यहज़नून का रूट क्या होगा? हा जाई नून, हुज़्न, हज़िना यहज़नु, हुज़्न मलाल करना। हुज़्न मलाल होता है, गम होता है किसी महबूब चीज के जाने पर, किसी पसंदीदा चीज के हाथ से निकलने पर जो कैफियत होती है इंसान की। तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में समुंदर पार करके मैदान तीह में पहुंच गए। इस मैदान में वो 40 साल तक रहे, जहां न खाने को कुछ था और न रहने को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, और अल्लाह की खास रहमत की वजह से इन पर बादलों का साया किया गया धूप से बचने के लिए, और इन्हें खाने को मन्नो सलवा दिया गया। फिर इनके पास पानी नहीं था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की और इनके लिए पानी का भी इंतज़ाम हो गया। इस आयत में भी बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल पर अपने ख़ास इनाम का जिक्र करता है, जो बावजूद उनकी नाफरमानियों के और ढिठाई के और अल्लाह के साथ और अल्लाह के पैगंबर के साथ बदतमीज़ी करने के बावजूद इन पर
اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں تھیں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت اے بنی اسرائیل جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے علیہ السلام میدان تیہ میں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا تھا، اضرب، مارو، کس کو کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر۔ اب یہاں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پتھر کتنا بڑا تھا اور کس شکل کا تھا اور کس پہاڑ میں تھا یا ویسے ہی چٹان رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس طرح پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں بس فساد نہ کرو، اور فساد میں کثرت نہ کرو، زیادہ فساد نہ کرو۔ اس آیت سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ایک انعامات کیے، جن میں سے ایک خاص انعام کا ذکر ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس صحرا میں پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا ان کے لیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت مرتبے اور مقام والے تھے۔ سورۃ الاحزاب آیت 69 میں آتا ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے، وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، مرتبے والے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی، ان کی دعا رد نہیں کی، تو جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ نے پانی عطا کر دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے موقع پر انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اذ استسقیٰ، موسیٰ سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود پانی کا بندوبست نہیں کر رہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو کیا کرتے؟ اللہ سے مانگتے، حتیٰ کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جہاں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بات آئی کہ جب آپ کو کوئی مشکل وقت آتا تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ جب ہمیں شک گزرنے لگے نا کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سنے گا یا نہیں، تو ایسے واقعات کو یاد کر لیا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں پتھر سے چشمے پھوڑ نکالے تھے، اسی طرح تو مجھے بھی اس موقع پر یہ فلاں چیز عطا کر دے، کیونکہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پتھر سے بھی چشمے نکال سکتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بانجھ ہے۔ بانجھ کا کیا مطلب ہے؟ بنجر ہے، یعنی اس میں سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسے موقع پر بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، اسی طرح کی بات کر کے اللہ سے دعا کی جا سکتی، یا اللہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تو نے پتھر سے چشمے نکالے تھے، یا اللہ تو اس بچے کو یا مجھے یا جو بھی حاجت مند ہے اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ اولاد عطا کرو۔ زکریا علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے ہاں وجیح تھے، کان عند اللہ وجیہا، لیکن اس کے باوجود اس وجاہت نے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر پیدا نہیں کیا تھا۔ ہر ضرورت کے موقع پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور یہاں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہے کوئی جو بے قرار کی دعا سنے، یعنی اس کے سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے،
اس سے مانگنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور اس سے مانگنے سے کبھی بھی نہ جھجکیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہونا ہی نہیں تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض چیزیں ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے تکلیف ہی نہ کرو مانگنے کی۔ تو یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں، مانگنا چاہیے، چاہے آپ صحرا میں کھڑے ہوں اور چاہے آپ پتھروں کے بیچ میں ہوں اور پانی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ انتہائی محتاجی کا وقت ہے نا یہ، چونکہ ایک دو لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہاں پر جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا، ریت ہی ریت، اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی ان پر، وہ اللہ ہم پر بھی رحمت کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ چونکہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بخیل نہیں ہے، وہ دیتا ہے، لیکن ہم نے داتا اوروں کو بنا رکھا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پانی دیا، یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ زمین کو حکم دیتے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ کے حکم سے کیا وہ زمین بھی ابل پڑی، آسمان بھی بہنے لگا اور ساری قوم ڈوب گئی۔ تو اب بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتے زمین کو، زمین تو پانی نکال، اور وہ نکال دیتی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو براہ راست حکم نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، انہیں کو حکم دیا اور ایک سبب دکھایا، اور اس سے قوم کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تمہارا لیڈر تمہارے حق میں بہت خیر خواہ ہے، تم پر مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا تھے؟ شفیق تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو اپنی قوم کی ضروریات کا بھی علم ہونا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں، اسی طرح کا ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر کافی وقت کھڑے ہونا پڑا تھا۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، اور آپ نے ایک لگن منگوایا۔ لگن کیا تھا؟ جیسے ایک بکٹ ہوتی ہے پانی، اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جو ہی آپ نے ہاتھ ڈالا آپ کی انگلیوں سے اسی طرح پانی نکلنے لگا۔ 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے، اور وہ پانی نکلتا رہا اور نکلتا رہا، ہاتھ سے، پتھروں سے نہیں، زمین سے نہیں، کیونکہ پانی آنے کے دو ذرائع ہیں، یا آسمان سے آتا ہے بارش کی شکل میں، یا پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ اور یہاں تو پتھر زمین پر ہی تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی کے اندر ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے پانی نکلتا رہا، نکلتا رہا، نکلتا رہا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہماری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ کہ جس کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے ایسی باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق، اس کو کسی کے مشورے اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے، تقسیم کر دیا ان پر سب کچھ، کیونکہ سارے ہی حقدار تھے اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر، جیسے وراثت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کے حق خود تقسیم کیے تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑا کریں۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو الگ الگ جگہ بتا دی گئی تاکہ وہ آپس میں نہ لڑیں، ورنہ پانی پہ لڑائی سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ خون خرابہ تک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا استعمال شکرانہ ہے۔ کچھ لوگ نیکی اور زہد کس میں سمجھتے ہیں؟ نہ کھانے میں نہ پینے میں۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنا درست نہیں۔ حد کے اندر کھانا پینا عبادت ہے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے احسانات کرے، اتنی نعمتیں بھیجے، تو انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فساد نہیں کرنا چاہیے۔ فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے۔ گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کی اپنی غلطیوں سے فساد ہوتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت 41 ہے جس میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے کیے کی وجہ سے۔ اور اس وقت جو گلوبل وارننگز ہیں انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی کی، وہ بھی دراصل انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور انسان نے زمین پر اس قدر تباہی کر دی ہے کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی واپس بھی نہیں پلٹایا جا سکتا۔ تو اب آگے قیامت کی طرف ہی بڑھنا ہے نا۔ UN کے تقریباً 2500 سائنٹسٹ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا، اور فیبروری 2007 میں اس کی رپورٹ چھپی تھی، جس میں سخت قسم کی وارننگز دی گئی ہیں زمین کے اوپر جو مستقل تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس میں ٹمپریچر کے بڑھ جانے اور جو نارتھ اور ساؤتھ پول پر اس ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے برف کے پگھلنے، اور برف پگھلنے سے 1 میٹر تک سمندروں کا پانی اوپر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں بہت سے ساحلی علاقوں کے ڈوبنے کی باتیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ریسورسز کا غلط استعمال، اور درختوں کو کاٹنا۔ اور فساد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ درخت کاٹنے کو، عمارتیں گرانے کو، یعنی ہر طرف خرابی پیدا کرنے کو۔ اس کی ضد ہے اصلاح۔ اصلاح کا اپوزٹ ہے افساد۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، زمین سے خزانے نکالو، لیکن مفسد نہ بنو، بگاڑ نہ کرو، تباہی نہ کرو، آئندہ نسلوں کا خیال رکھو۔ اصل میں عصا جو ہے نا وہ عصاؤں پر پڑتا ہے، کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بگڑے تگڑوں کا علاج کیا ہوتا ہے؟ مولا بخش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔